گریٹنگس ٹو آل آف یو جی، ویلکم بیک ٹو جہاں زبین سنگھ۔ آج ہم اپنے جنرل نالج کا ایک اور ٹاپک پاکستان جیوگرافی کرنے والے ہیں، اور اس کے بارے میں اکثر وہ والے کویشچنس جو کمیشن ہم سے پوچھتا ہے ہم وہ کور کرنے جا رہے ہیں۔ تو پاکستان جیوگرافی میں سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی شیپ کس سے ریزیمبل کرتی ہے۔ تو اس کی شیپ ایک ڈائناسور سے ریزیمبل کرتی ہے۔ آپ اسے ڈائناسور بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ لوگ ڈاگ لائک بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جس طرح سے میں بنا رہا ہوں آپ بھی کوشش کریں کہ اسے ضرور بنائیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ تھوڑی سی پریکٹس ہے، اگر آپ پریکٹس کریں گے تو اس کے بعد یہ آپ کو آ جائے گا کس طرح سے بنانا ہے، کس طرح سے نہیں بنانا۔ یہ آپ کے پاس کے پی کے ہو گیا جی، اور یہ تو یہ اس طرح سے پریسائز نہیں بنی، لیکن اگر آپ پریکٹس کریں گے تو وہ بن جائے گی۔ ہم ایک ریزیمبلنس دے رہے ہیں کہ کس طرح سے ہیں چیزیں۔ تو ہم نے جانا ہے جی پچھلی ویڈیو میں کہ ہم جب بھی کوئی نقشہ بناتے ہیں پیج پہ، اس کے اوپر نارتھ ہوتا ہے، اس کے اپوزٹ ساؤتھ ہوتا ہے، درمیان میں وی لکھتے ہیں، اور وی کی جو ڈبلیو والی سائڈ ادھر ویسٹ اور ای والی سائڈ پہ ایسٹ ہوتا ہے۔ تو جیوگرافی میں آج ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے ہمارے نیبرز ہیں اور ہماری کتنی باؤنڈریز جو ہیں ان کے ساتھ لگتی ہیں۔ تو پاکستان جو ہے وہ دنیا کا 5واں بڑا آبادی کے لحاظ سے ملک ہے، 5th بگیسٹ ان پاپولیشن، اور ایریا وائز یہ 33rd بگیسٹ ہے پوری دنیا میں۔ تو پہلے یہ چھٹا تھا، تو ریسنٹ جو سروے ہوا ہے اس کے مطابق یہ 5واں بڑا ملک ہے پاپولیشن کے حوالے سے، اور 33واں بڑا ملک ہے ایریا کے حوالے سے۔ اب اس کا ایریا کتنا ہے جی؟ تو 88,19,13 کلومیٹر اسکوائر۔ اکثر یہ میل میں پوچھ لیتا ہے، لیکن زیادہ یہی پریسائز استعمال ہوتا ہے 88,19,13۔ تو آپ نے اس کو ایسے یاد رکھنا ہے جیسے کسی کا نمبر ہوتا ہے، جیسے آپ کا اپنا نمبر ہے۔ تو 88,19,13 کلومیٹر اسکوائر اس کا ایریا ہے۔ اس کا کیپٹل اسلام آباد ہے، اور اس میں کرنسی جو ہے وہ روپیہ چلتی ہے۔ اس کے 4 پروونس ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جی بی ہے وہ آٹونومس ہے، اور جو آزاد کشمیر ہے وہ سیلف وے ہے۔ یہ اس کے بارے موٹا ہو گیا جی۔ اچھا، ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہماری ایزی سائڈ کو، جو کہ ہماری سمندر والی سائڈ ہے۔ تو پاکستان کے ادھر آپ کا اسلام آباد ہے، پاکستان کی ساؤترن سائڈ پر عریبین سی ہے، عریبین سی یا انڈین اوشن، ہم نے اوشنز کا ٹاپک پڑھا ہے۔ تو اس کی ساؤتھ پہ عریبین سی یا انڈین سی ہے، اور اس کی کتنی کوسٹ لائن ملتی ہے جی؟ کوسٹ لائن کہتے ہیں کہ رقبہ جو سمندر کے ساتھ ملتا ہے، تو وہ ٹوٹل ملتا ہے جی 1,260 کلومیٹر۔ تو یہ وہ والا سارا ایریا ہے جو ملتا ہے۔ اب اس میں سے کیا ہے جی؟ اس میں سے بھی جو 800 کلومیٹر ہے تقریباً، وہ آپ کا بلوچستان میں آتا ہے، اور تقریباً جو باقی بچ جاتا ہے آپ کو 250-300، وہ سارا سندھ میں آتا ہے۔ سندھ میں یہ جو کراچی پورٹ اور وہ والی سارا کچھ ہے، پورٹس کا بھی ہم کریں گے آگے چل کے ذکر۔ تو ساؤتھ میں عریبین سی ہے، انڈین اوشن ہے، کوسٹ لائن ہے ہماری 1,260۔ اس کے علاوہ ایک ہوتی ہے آپ کو کہ ہماری سمندری حد کتنی ہے، کہ ہم کانٹیننٹل شیلف، یہ دیکھیں نا ادھر سارا سمندر ہے، تو کہاں تک ہماری انٹرنیشنل باؤنڈری ہے۔
تو ہماری اس کو کہتے ہیں جی کانٹیننٹل شیلف. تو وہ ہماری کتنی ہے جی؟ پہلے تھی وہ 200 کلومیٹر، یعنی ہماری جو لینڈ ہے اس سے 200 کلومیٹر کے اندر اندر اگر کوئی جہاز ٹریول کرے گا، بحری جہاز، تو ہم اس سے ٹیکس لیں گے. 200 کلومیٹر تھی پہلے، لیکن اس کے بعد 2015 میں غالباً ہم نے پہلے ریکویسٹ کی ہوئی تھی، تو یہ 350 اچھا کلومیٹر نہیں ہے، یہ نیوٹیکل مائلز ہیں. یہ بھی، اور ایک جو نیوٹیکل مائل ہے وہ برابر ہوتا ہے 1.85 کلومیٹر کے. تو ہماری جو شیلف ہے وہ 350 نیوٹیکل مائلز ہیں، یعنی اس کے اندر اگر کوئی بھی شپ ٹریول کرے گی تو ہم اس سے اپنا ٹیکس جو ہے وہ وصول کریں گے، ہماری باؤنڈریز یوز کرنے کا. اس کے بعد دوسرا آ جاتا ہے جی کہ ہم لینڈ لاکڈ کنٹری نہیں ہیں. لینڈ لاکڈ وہ کنٹریز ہوتی ہیں جن کے ساتھ سمندر نہیں لگتا. یہ جو یہاں پہ جو وسطی ایشیائی ممالک ہیں وہ سارے لینڈ لاکڈ ہیں. کانٹیننٹل شیلف کی بات ہم نے کر لی. اب ہم بات کرتے ہیں جی ہمارے پڑوسیوں کا، کہ ہمارے ساتھ کون کون ہیں. تو ایک بار پھر سے ہم دوبارہ پاکستان کا نقشہ بناتے ہیں. یہ جتنی بار آپ بنائیں گے اتنا ہی بہتر ہے، کیونکہ اس سے آپ کی پریکٹس ہوتی رہے گی. اور یہ اب سے اچھا نہیں بھی بنتا تو بھی کوئی بات نہیں. اچھا جی، تو یہ آپ کا جی بی ہے اور یہ آپ کا کے پی کے ہے. اس کے علاوہ یہاں پر یہ آپ کا کشمیر ہے اور یہ آپ کا متنازع کشمیر ہے، آزاد کشمیر، اور یہ متنازع کشمیر ہے. اس کے علاوہ یہ آپ کا جی بی کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے یہ سارا یہ کے پی کے ہی ہے، اور یہ سارا بلوچستان ہے. ادھر جو ہے یہ پنجاب ہے اور ادھر جو ہے وہ سندھ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کے پی کے یہاں پر ہے، یہ سارا جو ہے وہ کے پی کے ہی ہے. اسے آپ دوبارہ ڈرا کریں گے تو اچھا ہو جائے گا. یہ گلگت بلتستان ہے، یہ آپ کا کشمیر ہے، یہ اس کی ہماری سائڈ، اور یہ جو آکوپائڈ ہے وہ والی سائڈ ہے. یہ کے پی کے ہے، یہ بلوچستان ہے، یہ پنجاب ہے اور یہ سندھ ہے جی. ٹھیک ہو گیا. اب ہماری ساؤدرن سائڈ پر عریبین سی ہے. ہم نے اپنی کانٹیننٹل شیلف دیکھ لی اور یہ دیکھ لیا کہ کتنی کوسٹل لائن ہے ہماری. ٹھیک ہو گیا. اب ہم نارتھ سے اوپر سے شروع کرتے ہیں جی کہ ہمارے نارتھ میں کیا ہے. تو ہمارے نارتھ میں چائنا ہے اوپر کی طرف، اور نارتھن ویسٹرن سائڈ پہ کیا ہے جی، ادھر ہمارے پاس ہیں سینٹرل ایشیائی جو ممالک ہیں، آذربائیجان، تاجکستان، تو ادھر ہے. اور ادھر جو ہے ہم جانتے ہیں کہ واخان بارڈر ہے یا راہداری کہہ لیں، جو ہمیں سینٹرل ایشیا سے ملاتا ہے، اور ان کی تجارت جو ہے وہ ادھر سے ہوا کرنی تھی اگر سی پیک ہو پاتا چائنا کی اور اس کی. خیر ادھر جی ادھر ہمارے افغانستان ہے، اور ادھر کے پی کے ساتھ ادھر جو ہے وہ خیبر پاس ہے، ہم جانتے ہیں. ادھر کابل ہے. ادھر جو ہے جی آپ کے ویسٹرن ساؤدرن سائڈ پہ ایران ہے. تو ایران کے ساتھ جو ہمارے جو دو چل رہے ہیں، ایک مدھ اور پشن کے علاقے میں جو پاس ہے وہ بنا ہوا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ تفتان اور زہران. ہمارا تفتان ہے جی اور ادھر زہران ہے جی. تو اس میں ایک ہماری راہداری بنی ہوئی. ایسٹرن سائڈ پہ ہمارا سارا انڈیا ہے، اور انڈیا کے ساتھ ہمارے 4 بارڈرز لگتے ہیں. وہ کیسے کیسے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں، جو متنازع وہ بھی دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم چائنا کی بات کرتے ہیں. تو چائنا کے ساتھ ہماری جو باؤنڈری ہے وہ سب سے چھوٹی ہے، 595 کلومیٹر اس کی لینتھ ہے.
اور یہ دیکھیں جب ملک بنتے ہیں تب ان کی باؤنڈریز جو ہیں وہ اس طرح سے اسپیسیفائڈ نہیں ہوتی. تو یہ ایوب خان نے 1963 میں جو ہے وہ وہاں کے اس کے ساتھ وہاں کے جو اس وقت کے صدر تھے اس کے ساتھ بیٹھ کے تو ہماری باؤنڈری ایڈجسٹمنٹ کی. تو یہ وہ باؤنڈری ہے جو انہوں نے ایڈجسٹ کی تھی. اس وقت ذوالفقار علی بھٹو بھی بعد میں آ گئے تھے. تو چائنا کے ساتھ ہمارا شارٹیسٹ بارڈر ہے 595 کلومیٹر کا. اس کے بعد ہمارا آ جاتا ہے جی سینٹرل ایشیا کے ساتھ. تو سینٹرل ایشیا اور ہمارا جو ریسنٹ نیبر ہے وہ تاجکستان ہے. تو تاجکستان کے ساتھ ہمارا جو لگتی ہے جی وہ 350 کلومیٹر لگتی ہے. اچھا 350 چائنا سے کم ہی ہے، لیکن چائنا کے ساتھ ہمارے درمیان میں جو ہے وہ پڑ جاتے ہیں، کبھی ہندو کش پڑ جاتا ہے. تو یہ بہت زیادہ ٹف جو ہے وہ بارڈر ہے. تو بڑی کم جگہ ہے پاسج کے لیے، ٹریول کے لیے. ریشم جو ہے اسے کاٹ کے، وادی ریشم کو کاٹ کے بنائی گئی ایک راہداری. تو صرف وہی ہمارا راستہ ہے، اس وجہ سے اسے شارٹیسٹ کہا جاتا ہے. سینٹرل ایشیا کے ساتھ 350 ہے. اس کے بعد افغانستان کے ساتھ ہماری جو باؤنڈری ہے وہ کافی زیادہ لگتی ہے. وہ لگتی ہے جی کتنی، 2610 کلومیٹر. کئی جگہوں پہ یہ 2430 کلومیٹر بھی لکھی ہوئی ہے. تو کوئی بھی آپشن آئے تو آپ کو محتاط ہونا چاہیے. اور یہ کیا ہے جی، ڈیورنٹ لائن ہے جو کہ واسرائے ڈیورنٹ نے اور وہاں کے عبدالرحمن نے جو ہے وہ بنائی تھی. کس سن میں بنائی تھی جی، 1893 میں. تو وہ ابھی بھی نہیں مانتے. وہ کہتے جی عبدالرحمن صاحب کا فیصلہ ہم نہیں مانتے، لیکن جو دنیا ہے وہ اسے جو ہے وہ انٹرنیشنل بارڈر کے طور پر تسلیم کرتی ہے. تو یہ ہو گیا جی چائنا کے ساتھ. ہوگی جی ادھر آئیں جی، چائنا کے ساتھ ہو گئی جی 595. تاجکستان کی ہوگی ساتھ جی 350. افغانستان کے ساتھ ہو گئی جی 2610. کوسٹ لائن ہو گئی جی 1058. اور اس کے بعد ادھر انڈیا ہے. تو انڈیا کے ساتھ ہمارے جو ہیں وہ 4 بارڈرز لگتے ہیں. بارڈرز ود انڈیا. تو سب سے پہلا جو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے وہ ہے ریڈ کلف لائن. اور ریڈ کلف لائن کہاں ہے جی، ہم پھر سے ایک بار کوشش کریں گے جی ہمارا پیارا ملک پاکستان بنانے کی. تو یہ پاکستان بن گیا ہے جی، جیسا بھی بنا ہے. اب ہم تو ایسے ہی بنا سکتے ہیں. تو یہ جی بی ہو گیا جی، یہ کشمیر ہو گیا جی، یہ کے پی کے ہو گیا جی، یہ پنجاب ہو گیا جی، اور یہ بلوچستان ہو گیا جی، اور یہ سندھ ہو گیا. اچھا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں بھی آپ ہی کی طرح ایک اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں جو کچھ سیکھ رہا ہوں وہ کنوے کر رہا ہوں تاکہ میری بھی پریکٹس ہو اور آپ تک بھی یہ پیغام پہنچ جائے. تو اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوتی ہے تو اسے آن اے لائٹر نوٹ رکھنا ہے، اور میری تشریح بھی ضرور آپ نے کرنی ہے. تو سب سے پہلے ریڈ کلف لائن کی ہم بات کرتے ہیں. تو ریڈ کلف لائن جو انٹرنیشنل بارڈر ہے، جو ہمیں اکثر پڑھایا بھی جاتا ہے جی، ریڈ کلف کی مکاریاں، یہ ٹاپک ہے جی ہمارا غالباً 10ویں کی مطالعہ کی کتاب میں. تو یہ 2100 کلومیٹر ہے. 1947 میں یہ بنایا گیا تھا. پہلا بارڈر یہ لگتا ہے انڈیا کے ساتھ، اور ادھر سارا ہمارا انڈیا. تو یہاں پہ ہے یہ سارا نا ریڈ کلف لائن انٹرنیشنل. دوسرا ہے اسے پہلے سیز فائر جو ہے لائن کہتے تھے. اس کے بعد جب ہم وہ جنگ ہارے 72 والی، تو سیز فائر لائن کا نام چینج کر کے لائن آف کنٹرول رکھا گیا. اور یہ ہے کہاں جی، یہ ہم نے کہا ہے جی کہ یہ ہمارا آزاد کشمیر ہے اور یہ متنازع کشمیر ہے. تو اس کے درمیان یہ جو ہے یہ پہلے ایل او سی اب بن گیا،
پہلے سیز فائر لائن تھا. تو ایل او سی کی کتنی ہے جی؟ تو یہ 861 کلومیٹر ہے. اور یہ 1972 میں جب ہمارے فوجی انہوں نے یرغمال بنا لیے تھے، 1,00,000 فوجیوں نے جو ہتھیار ڈال دیے تھے، تب جو ہے اس کے بدلے ہم نے اس کو چینج کرنا پڑا تھا. خیر ہم ہسٹری میں دیکھیں گے. تیسرا جو بارڈر ہے وہ ہے ورکنگ باؤنڈریز. ورکنگ باؤنڈری کیا ہے جی؟ ادھر دیکھیں، ہمارے پنجاب اور جو متنازع کشمیر ہے اس کے درمیان بھی بارڈر ہے. پنجاب اور متنازع کشمیر، تو ان دونوں کے درمیان یہ جو بارڈر ہے اسے ہم ورکنگ باؤنڈری کہتے ہیں. اس پر ورک جاری ہے. تو یہ 202 کلومیٹر ہے. اچھا، اس کے بعد جو چوتھا بارڈر ہے، یہ سارے تو ادھر کشمیر سائڈ پر ہی تھے، وہ ادھر ہے. وہ ادھر بھی ہمارا ان کے ساتھ مسئلہ چل رہا ہے. تو اسے ہم کہتے ہیں 24 پیرالل لائن. تو 24 اور بھی کافی ساری 7236 پیرالل لائن بھی ہے، وہ کینیڈا اور اس کے درمیان وہ ساری بھی ہیں. اس کو ہمارا جو بارڈر ہے نا وہ ادھر سندھ کے ساتھ جو ہے وہ کچھ متنازع ہے. تو وہ متنازع 62 کلومیٹر کی ایک پٹی ہے کچھ کے مقام پہ. تو اسے کچھ کا مسئلہ جو ہے وہ بھی چل رہا ہے. تو اکثر جو ہے وہ یہی کہتے ہیں، اکثر جو پنجاب کے ادھر سارے وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں لوگ، وہ کہتے ہیں جی کہ ہماری یہاں سے کوئی راہداری کھول دیں پاکستان کے لیے، ہمیں یہاں سے جا کے تو کچھ کے مقام سے داخل ہونا پڑتا ہے، تو ٹریول پڑتا ہے، تو وہ بڑا نقصان ہوتا ہے. خیر یہ سیاسی معاملات ہیں. تو ایک بار پھر ہم ریوائز کرتے ہیں جی سارے کو. آج ہم نے تھوڑا پڑھا ہے ویسے، لیکن چلیں کوئی نہیں، کافی ہے. ہم پاکستان جیوگرافی سٹارٹ کی ہے، ہم نے کہا جی پاپولیشن میں 5th بگیسٹ ہے اور ایریا وائز 33rd بگیسٹ ہے. 88,19,13 کلومیٹر اسکوائر اس کا ایریا ہے. رقبہ ہے اسلام آباد، اس کا وہ ہے دارالحکومت، اور روپیہ اس کی کرنسی ہے. 4 پروونس ہیں، گلگت بلتستان آٹونومس ہے اور کشمیر سیلف پہ ہے. کانٹیننٹل شیلف جو ہے وہ ہماری 200 نیوٹیکل مائلز تھی، پھر 2015 میں یہ 350 نیوٹیکل مائلز ہو گئی. یہ کیا ہوتی ہے جی؟ وہ ایریا جہاں تک کوئی شپ اگر ٹریول کرتی ہے تو ہم اسے ٹیکس لے سکتے ہیں. 1 نیوٹیکل مائل 1.85 کلومیٹر کے برابر ہوتا ہے. اس کے بعد کوسٹ لائن تھی جی ہماری. کوسٹ لائن کتنی ہے جی؟ 1060 تقریباً 1-2 کلومیٹر کی خیر ہوتی، تو 1060 کلومیٹر کی کوسٹ لائن ہے، جس میں سے زیادہ تر حصہ بلوچستان میں ہے، 800 کلومیٹر کے قریب، اور باقی سندھ میں ہے. نیبرز میں جی چائنا سب سے اوپر نارتھ سائڈ پر ہے، ادھر اوپر چائنا ہے. 595 کلومیٹر ہمارا بارڈر ملتا ہے، اور یہ 1963 میں ایوب خان اور بعد میں ذوالفقار علی بھٹو نے یہ ڈسٹنگوش کیا تھا، یہ طے کیا تھا. اس کے ساتھ سینٹرل ایشیا جو ہے ہمارا، وہ ہمارا ناردرن ویسٹرن سائڈ کے درمیان میں کہیں لگتا ہے، واخان خان بارڈر بھی ہے ادھر. تو یہ 350 کلومیٹر جو ہے وہ اس کی لینتھ ہے. افغانستان کے ساتھ 2610 کلومیٹر جو لمبا ہمارا بارڈر ہے وہ شیئر ہم کرتے ہیں. اور ڈیورنٹ لائن جو ڈیورنٹ اور عبد الرحمن نے 1893 میں ڈسٹنگوش کی تھی، یہ وہ ہے. اس کے بعد بارڈرز ہیں جی ہمارے انڈیا کے ساتھ. تو انڈیا ہے کہاں جی؟ انڈیا ہمارے ایسٹ میں ہے. تو ایسٹ میں ہم 4 بارڈرز شیئر کرتے ہیں. پہلا ریڈ کلف ہے، تو یہ انٹرنیشنل بارڈر ہے. تو یہ 2100 کلومیٹر دور اس کی لینتھ ہے ادھر ٹوٹل پاکستان کے ساتھ. 1947 میں یہ بنا تھا. سیز فائر لائن ہے، یہ متنازع کشمیر اور آزاد کشمیر جسے ہم کہتے ہیں اس کے درمیان جو بارڈر ہے، اسے پہلے سیز فائر کا نام دیا گیا تھا، لیکن 1972 میں ہم نے اسے لائن آف کنٹرول کہہ دیا. اور چونکہ میں ہسٹری کا ایک نیوٹرل اسٹوڈنٹ ہوں، تو یہ اس معاہدے پر ہوا تھا اندرا گاندھی کے ساتھ کہ ہمارے جو فوجی ادھر تھے وہ آپ واپس کریں گے، اور ہم جو ہے وہ کشمیر آپ کو دے دیں گے. خیر تو 861 کلومیٹر جو ہے وہ لمبی ان کی بارڈر ہے جو ان دونوں کے درمیان ہے، متنازع میں اور آزاد میں. پھر ورکنگ باؤنڈری ہے جی. ورکنگ باؤنڈری پنجاب
ادھر پنجاب اور کشمیر جو متنازع کشمیر ہے اس کے درمیان والی باؤنڈری کو ورکنگ باؤنڈری کہتے ہیں، یہ 202 کلومیٹر کی ہے۔ اس کے بعد 24 پیرلل لائن ہے، تو یہ کچھ کے مقام پر ادھر سندھ میں جو ہے ایک ایریا ہے، تو وہ انڈیا کلیم کرتا ہے جی کہ ہمارا ہے، تو ہم کلیم کرتے ہیں جی کہ ہمارا ہے، تو اس کو بھی ایک خاص نام دیا گیا ہے 24 پیرلل لائن۔ 62 کلومیٹر اس کی جو ہے وہ لمبائی ہے، کچھ پرابلم، ٹھیک ہے۔ تو باقی اس میں کافی ساری چیزیں ہیں، پاکستان میں کتنے ڈیزرٹ ہیں، پاکستان کے ادھر پارٹس کتنے ہیں، اور پاکستان میں جو پہاڑی سلسلے ہیں وہ کتنے ہیں، اور ہمارے وہ کتنے ہیں، آئی لینڈس کتنے ہیں، وہ ساری ڈیٹیل ہم آئندہ لیکچرز میں جو ہے وہ ضرور کریں گے۔ تب تک کے لیے کیپ وائبنگ، ملتے ہیں جلدی۔